یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس مبارک سلسلے میں کس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے؟ عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم۔ وہ لوگ جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتے ہیں، میں ان اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے چند ایسی چیزوں کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ جن سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے مقام قرب کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، جن چیزوں سے اپنے اعمال کو خالص کرنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کے باشد اہل ایمان اے عزیز، پاک دارت چار چیز از چار چیز، میرے پیارے، میرے اپنے۔ آپ غور کیجئے، یہ سمجھانے کا اور بات کرنے کا انداز ہے نا۔ کبھی میرے بیٹے کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، کبھی میرے بھائی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، کبھی میرے عزیز، یوں اس انداز میں خطاب کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اے میرے پیارے، اے میرے اپنے۔ تو جب کسی کے دل میں کوئی بات اتارنی ہو نا، تو دل کا دروازہ یہ ٹھوکر سے نہیں کھلتا، دل کا دروازہ تو پیار کی کنجی سے کھلتا ہے، پیار کی چابی سے کھلتا ہے۔ تو جب بات سمجھانی مقصود ہو تو پیار بھرے انداز میں، مد بھرے انداز میں، اپنائیت کے ماحول میں لا کے پھر بات کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرے پیارے، جو کوئی بھی ایمان والا ہے اسے چاہیے کہ چار چیزوں سے پاک رکھے، چار چیزوں سے پاک رکھے۔ لیکن چار چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کن چار چیزوں سے پاک رکھنا ہے اور کن چار چیزوں کو پاک رکھنا ہے، آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم مزید اس کی معلومات بھی ملتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات آپ نے ذکر فرمائی، از حسد اول تو دل را پاک دار، خیش تن را بعد ازاں مومن شمار۔ میرے پیارے، میں تجھے ایک نصیحت کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ اپنے دل کو حسد سے پاک کر۔ تیرے دل میں مسلمانوں کا حسد نہ آئے، اپنے دل کو حسد سے پاک کر، اس کے بعد تو اپنے آپ کو کامل مومن شمار کر سکتا ہے۔ اب غور کیجئے، دل میں حسد ہو اور مسلمانوں ہی کے بارے میں دل میں جلن محسوس ہو رہی ہو۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتے رہنا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، کسی کی نعمتوں پر جلنا، یہ حسد ہے نا۔ کسی کو تگڑی اور اچھی اور بڑی گاڑی میں گھومتے پھرتے دیکھا، دل میں جلن پیدا ہونے لگی۔ کسی کا اونچا اور بلند مکان دیکھ لیا، دل میں تڑپ پیدا ہونے لگی۔ کسی کو لوگوں میں جب نکلتے دیکھا نا، تو لوگوں کا اس کی طرف میلان، رجحان، اور لوگوں کا اس کے ساتھ ملاقات کرنے کا ایک شاندار انداز یہ دیکھا،
اس کی عزت کے بارے میں نا دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں، لوگ اتنی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش کیوں آتے ہیں، یہ جو دل میں جلن پیدا ہوتی ہے نا یہ حسد ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی۔ اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے، یہ حسد نہ ہر ذی نعمت کے بارے میں ہو سکتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے کوئی بھی نعمت عطا فرمائی، کوئی اچھا بول رہا ہے اس سے حسد ہو سکتا ہے، اچھی تلاوت کرنے والے سے حسد ہو سکتا ہے، اچھی نعت پڑھنے والے سے حسد ہو سکتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے سے حسد ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والے سے حسد ہو سکتا ہے، تلاوت قرآن کرنے والے سے حسد ہو سکتا ہے، اچھے انداز میں لوگوں کو عزت دینے والے سے حسد ہو سکتا ہے، کسی نعمت والے سے حسد ہو سکتا ہے۔ تو یہ حسد جو نا کسی بھی ذی نعمت سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا ان لوگوں سے حسد کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے فضل سے دی ہے؟ چاہے کسی کو نعمت ملی ہے تو اللہ کی عطا سے ملی ہے نا، مکان ملا اللہ کی عطا سے، دکان ملی اللہ کی عطا سے، دفتر ملا اللہ کی عطا سے، فیکٹری ملی اللہ کی عطا سے، کسی کو اچھا بولنا آیا اللہ کی عطا سے، اچھی گفتگو ملی اللہ کی عطا سے، جس کو جو بھی نعمت ملی ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو حسد کرنے والا گویا اپنے رب کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، اللہ نے اسے یہ کیوں دیا، یہ نعمت اسے کیوں عطا کر دی گئی، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے تو اس کے دل میں یہ جلن ہو رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو کئی ایک چیزیں ذکر فرمائی گئی حسد کے تعلق سے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے نا میں شیخ کی خدمت میں دوبارہ آپ کو لے کے چلوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ حسد ایک ایسا مرض ہے یہ جسے لاحق ہوتا ہے نا اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ آج کل کسی کو اگر خبر ملے نا کہ جناب تجھے کینسر ہو گیا، طبیعت کیسی ہوتی، اس کی ایسی عجیب سی صورت آپ کو نظر آئے گی نا کہ گویا یہ ابھی اس کی روح نکلی کہ ابھی اس کی روح نکلی، گویا بلیک وارنٹ اس کے نام پہ جاری کر دیے گئے، اس کو صرف اتنا بتا دینا کہ تجھے کینسر ہو گیا۔ چاہے کینسر ہو گیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اگر کسی کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا جائے نا کہ لگتا یہ ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے، صرف ایک شک ظاہر کیا گیا، اس شک کے ظاہر کرنے پر اس کی جو کیفیت ہوئی نا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کینسر کا علاج ہے، لیکن حسد ایک ایسی وبا، ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اس میں مبتلا ہوا نا یہ حسد اسے ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں پاک دار از کذب و از غیبت زباں تاکہ ایمانت نہ یفتد درزیاں، جھوٹ اور غیبت ان دونوں سے نا اپنی زبان کو پاک رکھ، جھوٹ اور غیبت ان دونوں سے اپنی زبان کو پاک رکھ تاکہ تیرا ایمان کمزوری کی طرف نہ جائے۔ اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی نا تیرے ایمان میں کمزوری آئے گی، غیبت کرنے کے عادی تیرے ایمان میں کمزوری آئے گی، تو قوی اور مضبوط ایمان والا کس صورت میں بن سکتا ہے؟ ان برائیوں سے اپنی زبان کو پاک کر لے، جھوٹ سے اور غیبت سے، یہ دونوں چیزیں کبھی کسی صورت تیری زبان پر نہ آئیں۔ پاک گرداری عمر را ازریا شمع ایمان ترا باشد زیا، دو چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نا پہلی چیز ہوئی حسد، اس کے بعد اگلی چیز بیان کی گئی جھوٹ، اس کے بعد اگلی چیز بیان کی گئی غیبت، اور اب آپ نے ذکر فرمایا ریا کا۔ جھوٹ کیا ہے اس کے تعلق سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں۔ اور جھوٹ کیسی عجیب بیماری ہے کہ اپنا قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار بھی اگر جھوٹا ہو نا اس کی بات پہ یقین نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ قسمیں یاد کر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، لیکن یہ جتنی زیادہ قسمیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا سامنے والا پھر بھی ان کی باتوں پہ اعتماد اور یقین نہیں کرتا۔ کیوں؟ تو پہلے بھی کتنی مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے، تیرے سامنے ان قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تجھے کیا پتا اللہ تعالی جل جلالہ کے نام کی عزت کیا ہے؟
کتنی مرتبہ تو اللہ کی قسم کہہ کے، قرآن کی قسم کہہ کے، کتنی مرتبہ تو اپنی زبان سے جھوٹ بول چکا ہے۔ میں نے یہ چند ایک چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا، یہ عوام کی زبان پر اس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس تناظر میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے بچے کی قسم، میری اولاد کی قسم، مجھے تیری قسم، اتنی سارے قسم کے آج کل تو وہ رواج چل پڑے، لیکن یہ قسمیں یاد کر کر کے اللہ کے نام کی قسم لے کر بات کر رہا ہے۔ سامنے والا کہتا ہے مجھے تیری قسم پہ یقین نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو جھوٹے نے تو اپنا اعتماد اور اپنا یقین کھو دیا نا۔ اور غیبت کرنے والے کے بارے میں اس سے بڑھ کر کیا بات کی جائے گی؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ قرآن یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہتا فکرہتموہ، تم اسے ناپسند جانتے ہو۔ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تم کب اس چیز کو پسند کرو گے؟ غیبت اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہی تو ہے۔ چوتھی چیز آپ نے ذکر فرمائی، پاک گرداری عمل را ازریا شمع ایمان ترا باشد زیا۔ اگر تو ریاکاری سے، دکھاوے سے اپنے عمل کو پاک کر لے، تیرے عمل سے دکھاوا نکل جائے، ریاکاری کی تباہ کاری سے اپنے عمل کو بچا لے، اگر تو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیرا ایمان جلا پا جائے گا، تیرا ایمان اعلیٰ درجے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور تو اعلیٰ درجے پر فائد ہونے کے لیے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ بس اپنے عمل کو نا ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لے۔ ریا کیا ہے؟ اس کے تعلق سے اگر ایک بات صرف آپ کے سامنے رکھوں نا، تو ریا کی تعریف بالکل واضح ہو جائے گی۔ ریا کیا ہے؟ ترک الاخلاص فی العمل بمراعات غیر اللہ فی، اپنے عمل سے اخلاص کو نکال دینا۔ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ ریاکاری اور دکھاوا کیا ہے؟ اپنے عمل سے اخلاص کو نکال دینا، اور یہ نکالا کس کے لیے؟ اللہ تعالی جل جلالہ کے غیر کے لیے۔ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے مولا یہ جو سجدہ کیا نا، یہ جو نماز ادا کی ہے نا، اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یا اللہ اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے۔ میں نے کوئی بھی نیک عمل کیا نا، اس نیک عمل کے کرنے کے بعد میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں میرے مالک اپنی رضا کی دولت عطا کر دے۔ میں طالب ہوں اپنے رب کی رضا کا۔ جس رب کی رضا کا طالب ہوں نا، عمل کرتے وقت اس کی رضا میری توجہ میں نہیں تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، میں نے اپنی عبادت کی کیفیت کو بدل دی۔ پہلے بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں عمل کسی اور رنگ میں کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن جو ہی کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی نا، قدموں کی آہٹ کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنی عبادت کی کیفیت کو تبدیل کر دیا۔ کس کے لیے؟ یہ جس کے قدموں کی آہٹ مجھے محسوس۔ اور کچھ عجب نہیں ہے، عمل سے فارغ ہو کے تھوڑا سا مڑ کے دیکھے نا تو پیچھے کوئی بھی نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا نا، بلی گزر رہی تھی، کوئی اور جانور گزر رہا تھا، تو اس کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، یا وہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی، کو برتن نیچے گر پڑا، کوئی اور چیز نیچے گر پڑی، یہ چیز نیچے گری نا تو مجھے یوں لگا کو پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے اپنی نماز کی کیفیت کو بدل دیا۔ تھا ہی کچھ نہیں، کس کے لیے اپنے عمل کو تبدیل کیا؟ جس رب سے اجر کی توقع ہے، اس رب کی رحمت کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ کسی کے قدموں کی آہٹ نے میری عبادت کی کیفیت کو تبدیل کر کے رکھ دی۔ یہ ریاکاری میرے مدنی چینل کے ناظرین عمل سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، عمل کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، اور عمل کے بعد بھی جب کسی کے سامنے بیٹھ کر تذکرہ کرتے ہیں نا، جناب ہم تو یوں کیا کرتے ہیں، جہاں بھی ریا ہو سکتی ہے، جہاں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے۔ تہجد تو پڑھی ہے بند کمرے میں، کوئی آس پاس نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن یہ تہجد ادا کر کے یہ بڑے مجمع میں جا کر لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ماں بدولت نماز تہجد پڑھا کرتے ہیں۔ تو عمل کرنے کے بعد بھی ریاکاری کی صورت ہو سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ نے ذکر فرمایا چون شکم را پاک داری از حرام، مرد ایمان داری باشی بس سلام۔ جب تو اپنے پیٹ کو حرام سے پاک رکھے گا نا تو کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ بس سلام، بس سلام،
ایک تحریر کا انداز ہوا کرتا ہے، جب خط وغیرہ لکھا جاتا ہے، کوئی تحریر کسی کے نام لکھی جاتی ہے، جب گفتگو پوری ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد نیچے لکھ دیا جاتا ہے والسلام۔ والسلام کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں میری بات پوری ہو گئی، السلام علیکم، قصہ تمام، بات مکمل ہو گئی۔ تو آپ نے بات کہاں مکمل کی ہے؟ آپ کہتے ہیں اپنے پیٹ کو حرام سے پاک کر لے، جب تیرا پیٹ حرام کے لقمے سے پاک ہو جائے گا نا تو کامل ایمان والا ہو جائے گا، والسلام، میری بات پوری ہو گئی۔ میرے ذمہ تو بتانا تھا نا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے تو بالکل واضح طور پر یہ چیز تمہارے سامنے رکھ دی ہے، بالکل واضح طور پر یہ چیزیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم عمل کی طرف بڑھو۔ بتانا ہمارا کام تھا، عمل کرنا تو تمہارا کام ہے نا۔ معلومات کا ذخیرہ جمع ہو جانے سے بندہ تقوی اور پرہیزگاری کے درجے پر نہیں پہنچتا۔ معلومات آ جانا یہ پہلا مرحلہ ہوا کرتا ہے، عمل کر کے اللہ کا قرب پانا یہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ تو پہلے مرحلے کی طرف تو ہم تمہیں لے آئے کہ تمہیں بتا دیا، اب عمل کی راہ کی طرف بڑھنا یہ تمہارا کام ہے۔ جو بیان کیا گیا ہے نا اس پہ عمل کرنے کی طرف آؤ اور رب کا قرب پاتے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا ہر کے دارد ای صفت باشد شریف، ورنہ دارد ایمان ضعیف۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس صف سے متصف ہے نا، یہ حلال کی طرف قدم بڑھانے والا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، یہی وہ بندہ ہے جو عزت والا ہے۔ عزت والا کون ہے؟ جو حلال کمانے والا ہے، جو حلال کھانے والا ہے، جو حلال کمانے والا، حلال کھانے والا، اپنے بچوں کو حلال کھلانے والا ہے، یہ عزت والا ہے۔ بعض اوقات ہم جس پر رش کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ عجب نہیں ہے اس کی گاڑی بھی سود کے لین دین سے چل رہی ہے، اس کا مکان بھی سودی کاروبار پہ کھڑا ہو، اس کے سارے کاروبار پہ نظر جمائے، کچھ عجب نہیں ہے کہ رشوت کے لین دین پہ سارا سسٹم چل رہا ہو، سود کے لین دین پہ سارا حساب کتاب چل رہا ہو، دھوکے کے ذریعے مال کمایا ہوا ہو، ملاوٹ کا لین دین کرا کے مال کمایا ہوا ہو، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے جھوٹ کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اور ناجائز ذرائع کو اپناتے ہوئے اس نے یہ سارے کا سارا مال جمع کیا ہو۔ جو حلال کمانے والا نا وہی عزت والا ہے، جو حرام کی طرف بڑھنے والا ہے۔ قرآن نے نا کئی لوگوں کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی ہے، یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں۔ عزت والا کون ہے؟ جو حلال کمانے والا ہے۔ اور اب نے دوسری بات ذکر فرمائی کہ جو ایسا نہیں کرتا، حرام کی طرف جو قدم بڑھانے والا ہے، یہ تو کمزور ایمان والا ہے۔ کیسی اس کی سوچ ہے، کیسا اس کا ذہن ہے کہ جب تیرا رزق تیرے رب نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو رب کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے حلال کا انتظار کیوں نہیں کرتا؟ تیرے رب نے جو تجھے عطا کرنا ہے نا، تیرے مقدر کا لکھا ہوا دائیں بائیں کسی کی طرف نہیں جا سکتا۔ جب یہ ملنا ہی تجھے ہے تو کچھ تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑا سا انتظار کر لے، تیرے مقدر کا لکھا ہوا آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ تیرا رب تجھے لازمی عطا فرمائے گا، تو حرام کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ تو ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ کیا قرآن کا یہ ارشاد تیری توجہ میں نہیں ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، اللہ تعالی جل جلالہ نے سب کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اور وہ رب تو فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ جب اس رب نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، تجھے ٹینشن کس چیز کی ہے؟ تجھے گھبراہٹ اور اکتاہٹ اور بے چینی کس چیز کی ہے؟ یہ رزق کی تنگی کی وجہ سے تیری طبیعت میں ہیجانی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ رب عطا کرنے والا ہے، اس رب نے میرا اور تیرا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، تو رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا۔ کمی نظر آتی ہے، آزمائش محسوس ہوتی ہے، مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہو، تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے نوافل ادا کر کے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرو نا، میرے کریم تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے مولا میں نے عزم کیا ہوا ہے، عزم بالجزم، عزم مصمم
پکا پختہ ارادہ کیا ہوا ہے میں حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں یا اپنی اولاد کے پیٹ میں نہیں جانے دوں گا۔ الہ العالمین رحمت کی نظر کر دے، یا اللہ تیرے خزانے تو بہت زیادہ ہے نا، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میرے مولا مجھے حلال کی روزی عطا فرما دے۔ اس کریم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ نا۔ اور اس کے بعد شیخ عطار فرماتے ہیں ہر کے باطن از حرامش پاک نیز، روح اورا رہ سوے افلاک نیز۔ سن، جس کا باطن حرام سے پاک نہیں، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے نا، اس کی روح کو آسمان کی طرف کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ یہ بندہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب، میرے مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ رحمت کی نظر کر دے۔ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ میں اس حدیث کی طرف اشارتاً آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ میرے آقا نے ذکر کیا نا، ایک آدمی مسافر ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، یہ وہ چیزیں جو قبولیت دعا کی طرف اس کو بڑھانے والی ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، یہ رب کی بارگاہ میں عرض معروض کر رہا ہے نا، لیکن کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اتنا کچھ حرام کی طرف یہ بڑھ چکا، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی؟ تو شیخ عطار اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھ، حرام سے پیٹ کو پر کرتا ہے نا، تیری دعا اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی؟ یہ دعا قبول نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ کھانا پینا پہننا یہ حرام ہے، تیرے پیٹ میں حرام ہے۔ اور اگلی بات آپ نے ذکر فرمائی، چون باشد پاک اعمال از ریا، ہست بے حاصل جو نقش بوریا۔ اور تجھے دوسری بات بھی بتاتا چلوں، جیسے اپنے مال کو حرام سے پاک کرنا ہے، ایسے ہی اپنے اعمال کو ریا سے پاک کرنا ہے۔ دکھاوا تیرے اعمال میں نہیں آنا چاہیے، یہ ریاکاری اپنی تباہ کاری نہ پھیلائے، اس کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے، مگر نہ پتہ کیا ہوگا؟ جس طرح ایک نقش و نگار والی چیز ہوتی ہے نا، بظاہر بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن ہوتی کسی کام کی نہیں، یہ ہو جائے گا۔ تیرا عمل تو بڑا پیارا ہوگا، تو نماز ادا کر رہا ہے، بڑے مست ماحول میں نماز ادا کر رہا ہے، لیکن ریاکاری مقصود تھی نا، دوسرے کو دکھانا مقصود تھا کہ ہاں جناب کیسے عظیم نمازی ہوا کرتے ہیں، جب دوسرے کو بتانا مقصود تھا۔ یہ عبادت تو بڑی خوبصورت ہو گئی لیکن حاصل حصول کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا تو مطلوب ہی نہیں تھی، وہ تو مقصود ہی نہیں تھی۔ جب رب کی رضا مقصود نہیں تو کچھ عجب نہیں ہے کہ تیری یہی نماز قیامت کے دن گندے کپڑے میں لپیٹ کے تیرے منہ پہ مار دی جائے۔ جا، جن کے لیے عمل کیا تھا نا، انہی سے جا کے اس کی جزا طلب کر لے۔ وہ عالم سخی اور شہید والی حدیث اب سب نے سنی ہوگی نا، اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا مقصود نہیں، علم ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا، شہید ہوا لیکن رب تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا، مال اللہ کی راہ میں دی ہے لیکن ریاکاری آ گئی نا، اپنی تباہ کاری مچا گئی، حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور مزید اگر آگے بڑھے تو آپ نے ذکر فرمایا ہر کرا اندر عمل اخلاص نیز، در جہاں از بندگان خاص نیز۔ سن، جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا نا، اللہ تعالی جل جلالہ کے خاص بندوں میں یہ شمار بھی نہیں ہوتا۔ شیطان نے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کے مختلف الفاظ ذکر کیے گئے، اس نے ایک جملہ کہا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، میں تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا لیکن جن کا عمل تیری رضا کے لیے ہوگا نا، تیرے مخلص بندے، ان پر میرا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کہتے ہیں ہر کے کارش از برائے حق بوت، کار او پیوستہ بارونک بوت، جس کا عمل اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے، اسی کا کام ہمیشہ چمکدار اور خوشبودار ہوا کرتا ہے۔ آئیے اپنے اعمال میں اخلاص کو لے کر آئیں۔
रियाकारी की तबाहकारी से बचाएं, हसद से बचें, झूठ से बचें, किस्म से बचें, गीबत से बचें और तमाम तर आमाले बातिला से, अमाले सय्यआ से अपने आप को बचाते चले जाएं। मदनी चैनल देखते रहिएगा, नसीहत भरे मदनी फूलों के साथ और नसीहत भरी बातों के साथ अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह करीम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह पाक अपनी रहमत से माला माल फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये नसीहत हमें बचाएगी, राह जन्नत पे ये चलाएगी। ये नसीहत हमें बचाएगी, राह जन्नत पे ये चलाएगी।